بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام اپڈیٹ۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وقاص نے۔ تو چلیے سنتے ہیں وقاص کی سچی آپ بیتی میری زبانی۔ یہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میں اور میرا دوست رضوان اپنی پڑھائی مکمل کر کے جاب کی تلاش میں تھے۔ میں اور میرا دوست رضوان ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ہم دونوں نے اسکول، کالج، یونیورسٹی ایک ساتھ ہی مکمل کی اپنی پڑھائی، اور اب جاب کی تلاش میں تھے۔ جاب کے لیے ہم بہت جگہوں پہ انٹرویو دے کر آئے اور ہمیں وہاں سے نا امیدی ہوتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ہم لوگ انٹرویو دے دے کے تھک گئے اور 1 سال بیت گیا۔ اب گھر والے بھی پریشان تھے کہ کب تم لوگوں کو جاب ملے گی، کب تم لوگ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ اور ہم لوگ بھی بہت تھک گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، جاب تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں اور رضوان دونوں انٹرویو دے کر آئے تو رضوان نے کہا چلو یار وقاص چائے پیتے، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ ہم دونوں ایک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اپنے آگے مستقبل کی باتیں کر رہے تھے کہ یار کیسے جاب ملے گی، کیا ہوگا۔ چائے پیتے پیتے اچانک میری نظر سامنے دیوار پر پڑی اور میں نے رضوان سے کہا رضوان جاب مل گئی۔ رضوان نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار جاب مل گئی۔ اس نے کہا کون سی جاب؟ میں نے اس کو کہا پیچھے دیکھو۔ اس نے پیچھے دیکھا تو دیوار کے اوپر ایک اشتہار لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کالے جادو کا توڑ۔ رضوان نے دیکھ کے مجھے کہا یار کون سی جاب ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھو جو لکھا ہے کالا جادو کا توڑ، یار یہ ہم نے جاب مل گئی ہے۔ اب ہم دونوں کالا جادو سیکھیں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے۔ رضوان نے کہا یہ مذاق نہیں ہے یار، تم کیسے باتیں کر رہے ہو، چھوڑو فضول باتیں یہ سب۔ میں نے کہا نہیں یار دیکھو نیچے پتہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں جاب کی تلاش کرتے ہوئے اور کتنے ہم نے انٹرویو دیے، کچھ حاصل نہیں ہوا، تو چلو ہم یہاں پہ اپنی قسمت آزما کے دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہمیں ملتا ہے یہاں سے۔ رضوان نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی مرضی کر لو، چلیں گے۔ اور پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کل ہی یہاں پہ جائیں گے۔ ہم دونوں اگلے دن اس ایڈریس پہ پہنچے جو کہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور بہت ہی عجیب سی جگہ تھی جہاں پہ ان کا آستانہ بنا ہوا تھا۔ میں اور رضوان اندر داخل ہوئے تو وہاں پر کافی سارے لوگ تھے، مرد اور عورتیں، اور وہ جو حجرہ تھا اس کا بھی کچھ عجیب سا ہی نقشہ تھا، عجیب حال تھا۔ ایک تخت تھا جس پہ وہ بابا بیٹھے ہوئے تھے جن کا حلیہ بہت پراسرار تھا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لمبا سا چولا پہن رکھا تھا
بڑے بڑے سے ان کے بال تھے، اور لکڑی کی بنی ہوئی تسبیح بڑے سے دانوں کی جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے نیچے سر جھکا کر، اور تسبیح گھما رہے تھے۔ ایک سائڈ پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک سائڈ پہ مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور سب اپنی اپنی باری پہ بابا کے پاس جاتے اور اپنا مسئلہ ان سے بیان کرتے، اور بابا ان کا مسئلہ سن کے اوپر چھت کی طرف دیکھتے اور منہ میں کچھ بولتے، جیسے کہ کسی سے بات کر رہے ہوں، اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ ہدایت دیتے اس کو، جیسے کہ وہ کسی کو کوئی حکم دے رہے ہوں۔ پھر اسی طرح مرد اور عورتیں اپنا اپنا مسئلہ بیان کر کے چلے گئے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس بابا سے کوئی بات کروں، اور ہم لوگ بھی اسی طرح اٹھ کے باہر نکل آئے۔ مجھ سے رضوان نے کہا تم نے بات نہیں کی۔ میں نے کہا یار ابھی میری ہمت نہیں ہو رہی، ایسا کرتے ہیں ہم کل پھر آئیں گے اور پھر ہم بابا جی سے بات کریں گے۔ اس نے کہا دیکھ لو۔ میں نے کہا ہاں یار کل آ کے ہم پھر بات کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اگلے دن اپنے مقررہ وقت پر بابا کے آستانے پہنچے، اور اسی طرح مرد اور عورتیں اس کمرے میں جمع تھے، اور سب اپنا اپنا قصہ بیان کر کے چلے گئے۔ ہمیں ایک سائڈ پہ بیٹھے دیکھ کے بابا کے مرید نے ہم سے پوچھا اپنا مسئلہ بیان کریں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ ہم نے کالا جادو سیکھنا ہے۔ اس نے ہماری طرف غور سے دیکھا، اس نے کہا اپنا مسئلہ بیان کرو۔ میں نے کہا ہم نے کالا جادو سیکھنا ہے۔ اس نے کہا یہاں کالا جادو نہیں سکھاتے، ہم لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بابا جی سے بات کیجئے۔ پھر وہ بابا کے پاس گیا اور اس نے بابا سے بات کی۔ بابا نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں جانے کا کہا، اور ہم لوگ اٹھے ہیں باہر نکل آئے۔ رضوان نے کہا یہ بابا ہمیں نہیں سکھائے گا، تم چھوڑ دو یار یہ باتیں، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ میں نے کہا نہیں، جب تک بابا راضی نہیں ہو جائے گا میں آتا رہوں گا۔ اور میں نے اگلے دن پھر آنے کا سوچا، اور میں نے رضوان سے کہا کل ہم آ کے خود بابا سے بات کریں گے۔ اور تیسرے دن ہم لوگ بابا کے آستانے آئے، اور اسی طرح جب لوگوں کا رش ختم ہوا میں اور رضوان بابا کے پاس جا کے بیٹھے۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا جی میں کالا جادو سیکھنا چاہتا ہوں۔ بابا نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور مجھے کہا بیٹا جاؤ یہاں سے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں بابا جی مجھے پتہ ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن میں یہ کام سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بہت خطرناک کام ہے، یہ اتنی جلدی نہیں سیکھا جاتا، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ بابا کہنے لگے اگر تم نے یہ کام سیکھنا ہے تو تمہیں وہ سب کچھ ماننا پڑے گا جو میں تم سے کہوں گا۔ اگر تم دونوں نے وہ سب کچھ کیا تو میں تمہیں کالا جادو سکھاؤں گا، لیکن یاد رکھنا یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر تو تم راضی ہو تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا بابا ہم دونوں آپ کی ہر بات مانیں گے، جو آپ کہیں گے ہم لوگ وہ سب کریں گے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم لوگوں کو میرے پاس یہاں رہنا پڑے گا۔
جب تک میں کہوں گا تم لوگ میرے پاس رہو گے، اور جو میں کہوں گا وہ سب کام تم لوگ کرو گے۔ اب تم لوگ جاؤ اور کل مغرب کے بعد آنا۔ ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم دونوں اٹھے اور حجرے سے باہر آ گئے، اور باہر آ کر میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے رضوان سے کہا یار رضوان، اب تو مزہ آئے گا، اب ہم کالا جادو سیکھیں گے اور سب لوگوں پہ اپنا حکم چلائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے اور خوب پیسہ کمائیں گے۔ رضوان نے کہا یار میرا دل نہیں مان رہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یار رضوان، تم دیکھنا ہم بہت جلد سب سیکھ لیں گے اور جادو سیکھ کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ رضوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ اور پھر ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں اجازت لی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھا اور دوسرے دن مغرب سے پہلے اپنے گھروں سے نکلے اور پھر بابا کے آستانے پہ پہنچے۔ اور بابا کے آستانے میں روز معمول کی طرح لوگوں کا رش تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے، بابا نے ہم سے کہا کہ اب آپ لوگ میرے پاس رہو گے، اور اپنے مرید سے کہا کہ ان کو یہاں ٹھہرنے کا انتظام ان کا کرو۔ بابا کے آستانے میں کل 3 کمرے تھے، جس میں بابا ایک کمرے میں خود رہتے تھے، اور ایک کمرے پہ تالا لگا ہوا تھا، اور ایک کمرے میں جہاں لوگ آ کر بیٹھتے تھے وہ کمرہ تھا۔ بابا نے ہمیں اس کمرے میں ٹھہرا دیا، اور بابا نے کہا کل صبح تم لوگ 100 لوگوں کا کھانا بناؤ گے، اور 100 لوگوں کا کھانا بنا کر یہ جو سامنے کمرہ ہے اس میں رکھ کے آؤ گے، جس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اس کمرے میں وہ کھانا آپ لوگ رکھ کر آؤ گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم دوسرے دن اٹھے ہیں، رضوان مجھے کہنے لگا کہ یار ہم کیسے بنائیں گے اتنے سارا کھانا؟ میں نے کہا دیکھو یار، اب ہم نے بابا سے کہا ہے، جو وہ کہیں گے ہم نے کرنا ہے، اور تم ہمت کرو اور ہم لوگ بناتے ہیں کھانا۔ پھر ہم دونوں نے سارا دن لگا کے کھانا بنایا، اور کھانا مغرب سے پہلے تیار ہوا، اور ہم دونوں کو حکم تھا کہ ہم خود اس کمرے میں رکھ کر آئیں گے وہ کھانا۔ ان کے مرید نے اس کمرے کا تالا کھولا، میں اور رضوان کھانا لے کے اس کمرے میں گئے، اور میں نے اس کمرے کا جب جائزہ لیا تو وہ کمرہ کافی پراسرار تھا، کیونکہ اس میں چوک سے 2 دائرے بنے ہوئے تھے۔ ایک دائرے میں ہڈیوں کا ہار رکھا ہوا تھا، جیسے کہ وہ رسی میں ہڈیاں پروئی ہوئی تھیں، اس کا ایک بڑا سا ہار تھا، اور کچھ کتابیں تھیں، اور ایک پیالے میں، مٹی کے پیالے میں خون بھرا ہوا تھا، جس کو دیکھ کے رضوان بہت ڈرا، لیکن میں نے رضوان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اور ایک دائرہ جس میں ہم نے وہ کھانا رکھا تھا وہ بنا ہوا تھا، اور کمرے میں کچھ نہیں تھا سوائے یہ 2 دائروں کے، اور وہ جو سامان تھا ایک دائرے میں رکھا وہ، اور ایک روشن دان تھا۔ اور کمرہ بہت سیلن زدہ سا تھا، اندھیرا بہت تھا اس کمرے میں، اور عجیب سی قسم کی بدبو آ رہی تھی اس کمرے میں سے۔ ہم دونوں نے وہ کھانا وہاں رکھا اور واپس آ گئے، اور رضوان کہنے لگا اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا بابا جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ پھر دوسرے دن ہمیں بابا نے پھر وہی کام کہا کہ آپ لوگ 100 لوگوں کا کھانا بنائیں اور وہاں پر اس کمرے میں رکھائیں۔ ہم لوگوں نے اسی طرح 100 لوگوں کا کھانا بنایا، اور ویسے ہی
اس دائرے میں رکھ کر آ گئے۔ تیسرے دن ہمیں پھر وہی حکم ہوا کہ آپ لوگ 3 لوگوں کا کھانا بنائیں اور 100 لوگوں کا کھانا بنائیں اور اس کمرے میں رکھائیں۔ پھر ہم لوگوں نے ایسے ہی کھانا بنایا، 3 دن تک ہم یہی کرتے رہے۔ رضوان نے کہا کہ یار میں تھک گیا ہوں، یہ بابا سوائے ہم سے کھانا بنوانے کے اور کوئی کام نہیں لے گا، تم یہ دماغ سے اپنی بات نکال دو کہ ہم جادو سیکھیں گے، تم چھوڑ دو یہ سب کام اور بابا ہمیں نہیں سکھائیں گے۔ پھر اگلے دن بابا نے ہم سے کہا آج تم دونوں بھی میرے ساتھ اس کمرے میں چلو گے، اور ہم لوگ خوش ہو گئے۔ اور بابا نے کہا تم لوگ وہی 100 لوگوں کا کھانا بناؤ اور اس کمرے میں رکھا ہو۔ ہم لوگوں نے کھانا بنایا۔ جب ہم اس کمرے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں 2 دائروں کے بجائے اب 3 دائرے بنے ہوئے تھے، اور بابا نے ہم سے کہا کہ یہاں ادھر یہ کھانا رکھو اور تم دونوں اس دائرے میں بیٹھ جاؤ، اور تم لوگ کوئی آواز نہیں نکالو گے، خاموشی سے بس بیٹھ کے دیکھو گے، پھر میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ آگے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے، اور بابا جس میں ہڈیوں والا ہار رکھا ہوا تھا اور خون کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور جو کتابیں رکھی ہوئی تھیں، بابا اس دائرے میں بیٹھ گئے، اور بابا اپنا کوئی چاپ پڑھنے لگے۔ پڑھتے پڑھتے اچانک کمرے میں ہوا چلنے لگی، اور کمرہ عجیب سی سمیل کے ساتھ وہ ہو گیا، بدبو آ رہی تھی اس کمرے میں بہت ہی، اور روشن دان کھلا ہے، اور ایک کالا سا سایہ اس دائرے میں آ گیا جہاں پر کھانا پڑا ہوا تھا، اور اس نے ہمارے دیکھا ہی دیکھی منٹوں میں وہ کھانا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد بہت ہی خوفناک سی آواز آئی، مجھے کام بتاؤ۔ پھر بابا نے اس کالے کہہ لیں کہ ہولے کو کچھ کام بتائے، جو کہ سبھی کام غلط تھے، کہ کسی کی ٹانگ توڑاؤ، کسی کو بیمار کر دو، اس عورت کو ایسے کر دو، مطلب کہ سب کام غلط تھے، اور ہم لوگ خاموشی سے وہ کام سن رہے تھے۔ اور پھر بابا نے اس کو جانے کا بولا، اور پھر وہ جو ہولا تھا، کالا سا ہولا، اسی روشن دان سے غائب ہو گیا، اور ہم لوگ پھر کمرے سے باہر آ گئے، اور بابا نے وہ کمرہ پھر تالا لگوا دیا۔ اور اسی رات رضوان مجھے کہنے لگا یار صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ تمام کام برے ہیں، اور کسی کو نقصان پہنچانا بہت ہی بری بات ہے، اور یہ بابا اس مخلوق سے غلط کام لے رہا ہے، اور یہ یقیناً ہم سے بھی کوئی غلط کام ہی لے گا۔ میں نے رضوان کو سمجھایا، لیکن رضوان میری بات نہ مانا، اور اس نے کہا تم نے سیکھنا ہے تم سیکھو، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اور رضوان نے کہا صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میرے 1000 سمجھانے کے باوجود رضوان چلا گیا، اور پھر بابا مجھ پہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ کام آسان نہیں ہے، سوچ لو، تم اگر کر سکو گے تو تم رکو، نہیں تو تم بھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ میں نے ان سے کہا نہیں بابا، میں وہ کام سب کروں گا جو آپ مجھے کہیں گے۔ انہوں نے کہا اس میں جان کا خطرہ ہے۔ میں نے کہا میں کروں گا، مگر آپ مجھے کالا جادو ضرور سکھائیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن ابھی تم اپنے گھر جاؤ، اور پھر تم یہاں پر جب آنا، جب تم تیار ہو جاؤ کہ تم ہر مسئلے کو حل کر سکو گے، ہر مشکل کو سہ سکو گے، تو پھر تم آ جانا۔ پھر میں وہاں سے آ گیا۔
اور میں نے پھر بہت سوچا اس پہ، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں یہ سیکھ لیتا ہوں، میں امیر بن جاؤں گا، بہت پیسہ کما لوں گا، بہت آرام ہے اس میں، سب کام بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے جاب ملی ہے دوسرے شہر میں، اور مجھے وہاں ڈے نائٹ کرنی ہوگی، تو اس لیے میں وہیں رہوں گا۔ میری امی خوش ہو گئیں کہ چلو ٹھیک ہے، جاب تو ملی اتنے عرصے کے بعد اس کو۔ اور پھر میں نے اپنا بیگ تیار کیا، اور پھر میں وہاں سے یہاں بابا کے، اور پھر میں اپنے گھر سے نکلا یہ سوچ کے کہ اب میں کالا جادو سیکھ کے ہی گھر آؤں گا۔ اور جب میں بابا کے آستانے پہ پہنچا، بابا نے مجھے کہا کہ جو پہلا کام ہے وہ تمہارا یہ ہے کہ تم نے 3 دن ایک قبر میں بیٹھ کر گزارنے ہیں۔ اگر گزارو گے تو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں بابا، میں نے آپ سے کہا ہے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اور پھر میں نے اس طرح 3 دن ایک قبر میں بیٹھ کے، اور کچھ بابا نے مجھے پڑھنے کو کہا تھا، وہ میں نے وہاں بیٹھ کے 3 دن گزارے، اور وہ کچھ پڑھا جو بابا نے مجھے کہا تھا۔ اور جب میں 3 دن قبر میں گزارنے کے بعد بابا کے پاس پہنچا تو بابا نے مجھے شاباشی دی۔ میں نے کہا بابا میں نے 3 دن پورے کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سب پتہ ہے، اب تم اگلا کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ بابا نے مجھے کہا کہ اب جو اگلا کام ہے تمہارا وہ تھوڑا مشکل ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں تازہ مردے کی، جو ابھی مرا ہو، اس تازہ مردے کی ناک کی اور کان کی روئی نکال کر لے کر آنی ہے۔ مجھے یہ سن کے بہت خوف آیا، لیکن میں بابا سے وعدہ کر چکا تھا کہ جو وہ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ بابا نے کہا اب تم جاؤ، جب تم یہ دونوں چیزیں لے آؤ گے میرے پاس تب آنا۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ کیسے میں ایک مردے کی ناک کی اور کان کی روئی نکالوں گا۔ اب میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں۔ اسی طرح 2-4 دن گزرے۔ ایک دن میرے ابو اپنے دفتر سے واپس آ رہے تھے تو ان کی ایک کار کے ساتھ ٹکر ہوئی، اور میرے ابو موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب ان کی میت گھر آئی، گھر میں کرام مچ گیا، اور میں خود بہت ہی پریشان ہوا، بہت ٹینشن میں آ گیا، بہت مجھے دکھ ہوا اپنے باپ کی فوت ہونے کا۔ جب میرے بابا کو نلا دھلا کے کفنا کے قبر میں اتارا گیا تو میرے کان میں بابا کی وہی الفاظ کی آواز آئی کہ ناک کی اور کان کی مردے کی روئی چاہیے۔ اور میں نے جب اپنے بابا کو قبر میں اتارا تو میں نے ان کی ناک اور کان کی روئی نکال لی۔ مجھے خوف تو بہت آیا، لیکن اب میں اس کام کو پورا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کالا جادو سیکھوں گا۔ اور پھر اگلے ہی دن میں بابا کے آستانے پہنچا، اور میں نے بابا سے کہا، بابا نے کہا مجھے معلوم ہے۔ پتہ نہیں بابا کو کیسے سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم کام کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کمرے میں بیٹھو، اور انہوں نے مجھے کچھ چاپ بتائے کہ تم یہ پڑھو، اور یہ ناک اور کان کی روئی اسی دائرے میں رکھو اور یہ پڑھنا، اور تم نے یہ 5 دن یہ عمل کرنا ہے۔
اور 5ویں دن تم خود دیکھو گے کہ تم نے کیا حاصل کیا۔ اور میں بڑا خوش تھا کہ اب میں سب سیکھ لوں گا، اور میں پھر اسی طرح اس کمرے میں بیٹھ کے میں نے بابا کے بتائے ہوئے عمل شروع کر دیے۔ پہلا دن سکون کا گزرا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا، لیکن 5ویں دن مجھے اچانک ایسا ہوا کہ مجھے غنودگی ہو رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں نہیں سوؤں، لیکن میری آنکھیں بند ہونے ہی والی تھی کہ مجھے بابا کی آواز آئی کہ سونا نہیں ہے، یہی ٹائم ہے، تم جس کو قابو کرنا چاہ رہے ہو یہی ٹائم ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو ہوش میں کیا اور دوبارہ وہی عمل شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے کمرے میں عجیب سی آوازیں شروع ہو گئی، جیسے کسی کے رونے کی، چلانے کی، اور کسی کے تیز تیز سانس لینے کی آوازیں، جیسے کوئی بہت دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور مجھے بڑا خوف آ رہا تھا، لیکن میں نے وہ عمل پورا کرنا تھا۔ اچانک ہی میرے آس پاس ایک آگ کا گولا گھومنے لگا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے جو حصار بنایا ہوا تھا، وہ گولا اس حصار کے آس پاس ہی گھومنے لگا، اور پھر وہ اچانک جو آگ تھی اس نے ایک کالا سا ہالے میں تبدیل ہو گئی وہ آگ، اور پھر اس میں سے مجھے ایک بھیانک آواز آئی، کیوں تم نے مجھے بلایا ہے؟ کیا کام ہے؟ مجھے ایک کام بتاؤ۔ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے سوچا کہ یار کیا اس کو کام بتاؤں، مجھے کچھ اس ٹائم سمجھ میں نہیں آیا۔ بس پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، اور پھر اچانک ہی میرے پاس پیسوں کا ڈھیر لگ گیا، اور پھر وہ آواز بند ہو گئی آنا، اور میں غور سے ان پیسوں کو دیکھنے لگا کہ یار یہ حقیقت ہے، واقعی میں اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار اب ان پیسوں سے میں تو عیاشی کی زندگی گزاروں گا، اور میں سوچنے لگا اب میں کیا کروں۔ پھر میں نے بابا کو ساری تفصیل بتائی۔ بابا نے کہا اب وہ تمہارے قابو میں ہے، اب تم اس سے اپنے کام لے سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کی خوراک کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ بابا نے مجھے کہا کہ اس کو گوشت، کھانا، یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر بابا نے مجھے سب تفصیل بتائی۔ میں نے کہا جی بابا جی، اب میں سب کام ویسے ہی کروں گا جیسے آپ مجھے بتائیں گے۔ اور پھر اس طرح جو بابا کے پاس لوگ آتے تھے ان کے کچھ کام بابا مجھے بھی کہتے تھے، اور پھر میں اسی طرح اس مخلوق کو حاضر کرتا تھا اور وہ میرا کام کر دیتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میں بابا کا ساتھی بن گیا، ان کے ہر کام ان کے ساتھ کرنے لگا۔ اور پھر ایک دن میں بابا کی کوٹری میں گیا جہاں بابا ہوتے تھے، تو مجھے کچھ کام تھا بابا سے۔ میں نے کہا میں چلو بابا سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب میں بابا کے کمرے میں گیا ہوں تو میں نے بابا کو بہت ہی بری حالت میں زمین پہ گرے ہوئے پایا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بابا کے جسم سے جیسے کسی نے گوشت ادھیڑا ہو، ان کا گوشت نوچا ہو۔ بہت ہی بری حالت تھی بابا کی، اور بابا مردہ حالت میں زمین پہ پڑے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کے مجھے بہت خوف آیا۔ میری روح کانپ گئی بابا کی حالت دیکھ کے، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ انہی
ہوائی چیزوں کا کام ہے جن سے بابا اپنا کام لیا کرتے تھے۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے بابا کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اور بابا کی زندگی لے لی انہوں نے۔ پھر اس طرح بہت دن گزر گئے، پھر بابا کی جگہ میں نے سنبھال لی، اور اسی طرح میں لوگوں کے برے کام میں ان کا ساتھ دینے لگا۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں اس چیز کا پچھتاوا تھا، اور جب بھی میں کوئی ایسا کام کرتا تھا پھر مجھے اطلاع ملتی تھی کہ میری ماں چل بسی، میری بہن، مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر ایک دن میں اکیلا رہ گیا اس دنیا میں۔ میں نے اپنی اس خواہش کے پیچھے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو کھو دیا، کیونکہ یہ جو برائی ہے یہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ ہم اگر جس کا برا چاہیں گے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا ضرور دیتے ہیں، اور اس کی سزا میرے گھر والوں نے بھگتی اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں آج بھی وہ کام کرتا ہوں، لیکن میرا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ میں اب چاہ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بہت بہت بری طرح سے اس دلدل میں دھنس چکا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میں صرف اب یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی موت آ جائے، میری یوں تو جان نہیں چھوٹ سکتی ان چیزوں سے، مر کر ہی میری جان چھوٹے گی ان چیزوں سے، کیونکہ میں نے بھی بہت غلط کام کیے ہیں، بہت لوگوں کو مروایا ہے، بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، بہت سی عورتوں کی گودوں کو اجاڑا ہے، میں نے بہت غلط کام کیے ہیں۔ میں اللہ سے معافی مانگنا بھی چاہتا ہوں، تو اس ڈر سے کہ اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میرا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، اور آج بھی میں اتنی بری حالت میں ہوں، اور اپنے لیے صرف یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت آ جائے۔ اور آپ سب لوگ بھی جو میری یہ کہانی سن رہے ہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے موت آ جائے، کیونکہ موت آئے گی تو میری جان چھٹے گی ان چیزوں سے۔ خدا را میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے موت آ جائے۔ تو یہ تھی جی وکاس کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی سچی آپ بیتی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ۔ کر بھلا ہو بھلا، کبھی کسی کا برا مت چاہیں، ہمیشہ اچھائی کی راہ پہ چلیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔